بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورۃ المومنون سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورۃ المومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہے وہ تعلیمات اسلامی کی جامع آیات ہیں۔ ان میں فلاح یافتہ جو کامیاب ہونے والے ایماندار ہیں ان کی صفتیں بیان کی گئیں۔ فرمایا گیا کہ وہ نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی۔ آخر میں فرمایا گیا کہ ان صفات کے جو حامل اہل ایمان ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 13 سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا گیا۔ پہلے نطفہ، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل۔ اس کے بعد فرمایا یہی خالق و مالک موت کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے نا، قبر سے بھی دوبارہ زندہ کر لے گا۔ پھر آیت نمبر 27 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 33 سے بیان ہوا کہ ہود کی قوم کے کفار، منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہلاکت کا بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی بعثت کا بھی ذکر کیا، اور قوم موسیٰ کی سرکشی جو پچھلے پاروں میں گزر گئی اس کا بھی یہاں اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 52 سے دین اسلام کے ایک ہی دین ہونے، فرقہ بازوں کا اسلام کی وحدت کو پارا کرنے اور ان کے جو امیر لوگ ہیں ان کے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا بیان بھی فرمایا گیا۔ آیت نمبر 56 سے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے، وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں کفار کی پکڑ اور اس پر ان کے چلانے کا بیان ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے روح گردانی کرتے، تکبر اختیار کر کے قرآن کو افسانہ کہہ کے بکواس کرتے تھے۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے انسان کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سمجھنے کے لیے دل عطا کیا۔ گردش لیل و نہار، زندگی اور موت اسی کے قبضہ و قدرت میں۔ آیت نمبر 85 سے اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان کیا کہ اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور ان کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں عرش عظیم کا مالک اللہ، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے، جس کے مقابل کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سحر زدہ ہو، تم پر جادو ہو گیا؟ پھر اس مالک و ملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 91 سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکروں کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورت کے آخر میں بیان فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 96 میں برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے پناہ دینے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ آیت نمبر 99 سے کفار کی موت کے وقت کی ندامت اور ان کے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے جیسی ناممکنہ باتوں کی تمنا کرنے کا بیان بھی ہے۔ آیت نمبر 101 سے قیامت کے دن تمام رشتوں کے ختم ہونے اور اعمال کے سبب نجات ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ کی ایجاد کو جھٹلانے والوں کی گفتگو کہ ہماری بدبختی نے ہم کو گمراہ کیا اور اگر ایک بار ہم نکل گئے تو دوبارہ لوٹ کر نافرمانی نہ کرنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور میرے ساتھ بات نہ کرو، تم دنیا میں مومن بندوں کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کافر مذاق اڑاتے تھے اور مومن
مومن کہتے ہیں ربنا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان کو ان کے صبر کا بدلہ کامیابی کی صورت میں ملا۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ جب ان سے زمین پر گزاری ہوئی مدت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا۔ آخری آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے اور رحم کی دعا مانگنے کا حکم ہے، جو کہ یہ آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پھر اس سے آگے سورۃ نور شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان کیا ہے۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو غیر شادی شدہ ہو، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں چاہیے۔ حکمرانوں کو حکم ہے جب کوڑے مارنے ہیں زانی کو تو پھر رحم، ہاں یہ بھی دین ہے، دین نافذ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے یہاں نا بڑی اب ویڈیو آتی ہیں کہ وہ جی بچے رو پڑے جی بکری ذبح ہونے لگی نا جب، تو میں نے کہا یہ قوم جہاد کرے گی جو بکریوں کے ذبح ہونے پہ رو رہی ہے، اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے ابا دیکھو میرے بچے کا بکرے سے کتنا پیار ہے۔ خدا کے بندے خیال کریں، جذبہ جہاد ہے، شوق ہے، جب دین نافذ کرنا ہے تو فرمایا پھر تم نے رحم والے جذبات نہیں رکھنے، اس کو یاد کر رکھیں، اور تمہاری ایک جماعت اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود ہو۔ یہ تو ہے نا غیر شادی، اور شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ اس کو یعنی اتنے روڑے مارے جائیں گے کہ وہ ماری جائے کہ ابھی بھی یہ باز نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 4 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، سنو اللہ کا قرآن، ایسے ہی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں فلاں بی بی ایسی ہے تو فلاں بی بی ایسی ہے، شرم نہیں آتی بہو بیٹیوں کے بارے میں معاذ اللہ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ غور کریں قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، اعلانیہ نافرمان ہے اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ یہ قرآن نے کہا توبہ بھی کریں، اور یہاں تو بھائی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، جس کے بارے میں مرضی لوگ معاذ اللہ بری بات کہنی شروع کر دیتے۔ آیت نمبر 6 میں یہ ضابطہ بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لیان کریں۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت، یہ اس کو کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں کسی پر معاذ اللہ لوگوں نے طلاق دینی ہوتی ہے تو الزام لگا کے نکال دیتے ہیں، ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ اس کا خامن یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس کا خامن سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ آیت نمبر 11 اور 16 میں ایسا مضمون ہے کہ جو بیان کرتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ گھبرایا نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں میرے بارے میں کوئی بات کریں، کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ۔ سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا، اللہ اکبر، منافقین نے الزام لگایا، اس کا ذکر ہے۔ یارو حضرت عائشہ پر، مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا دیا، اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے تار ہو گئیں۔ ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ او لوگو، اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی۔ مولا علی شیر خدا آئے، عرض کرنے لگے سونیا فکر نہ کریں،
جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، یارو یہ رنگ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی؟ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش۔ لوگ باز آتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا ھذا بہتان عظیم، یہ چھوٹا الزام نہیں، یہ بڑا الزام ہے۔ تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر، اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے، بڑا درجہ ہے اس پاک عورت کا، بڑا مرتبہ، ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر دی، بڑی خدمت کری، بڑی نوکری کری، بڑا کام کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لیے اصال ثواب کرتا نا، وہ چیز پکاتا ختم شریف، تو میں حضور کے اہل بیت کو صحابہ کئیوں کے نام لیتا، کئیوں کے نہ لیتا، سب کے لیے بھی نہیں جاتے۔ کہتے میں کئیوں کے نام لیتا لیکن کوئی معاذ اللہ بغض دعوت نہیں، ویسے میرے منہ سے نا حضرت عائشہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں، نہ میں نے لیا۔ تو کہتے ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا، تجھے پتہ نہیں میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں اور تم وہاں اصال ثواب ہی نہیں کرتا، وہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے، میں اس کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ اور یہ وہ میرے محبوب کی پیاری زوجہ ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ میرے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبریل نے مجھے تیرا نقشہ دکھایا تھا، گویا تیری فوٹو دکھائی تھی، اور فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تب بھی پتہ چل جاتا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، آج بتائیں تو صحیح آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ فرمایا رب ابراہیم کا بھی ہے، لیکن جب تو میرے نام سے رب کریم کو پکارتی ہے تو لگتا ہے آج تو بڑی راضی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا وہ پیار، وہ محبت، 40 سال حضور کے بعد وہ حیات رہی، چوتھا حصہ دین میرے رسول کریم کا امت کو انہوں نے پہنچایا۔ حضرت فاطمہ کی شان میں حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی، حضرت عائشہ نے، جناب ختیجۃ الکبریٰ کے تذکرے حضرت عائشہ نے ہمیں بتائے۔ اتنی سچی بی بی کے بارے میں بات کرتے ہو، یاد رکھو صبح قیامت بھی یہ ساری ام المومنین میرے محبوب کے ساتھ جنت میں موجود ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان ماؤں کا صدقہ خیرات عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں۔ جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا، جو مسلمان منافقین کے بجھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر عتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے پر نہ آئے۔ منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ، اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق، یہ اللہ فرماتا ہے، اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے، اور اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت ہی سنگین بہتان ہے، یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں منافقین نے کیا تو ظلم، پر دیکھیں پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں بیان فرما دی، اور سورہ نور اتری حضرت عائشہ کی برات کے لیے، نام بھی کیا ہے؟ سورہ نور۔ آیت نمبر 19 سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پہ ابھارتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے، یہ بھی سمجھنے والی آیت ہے۔
فرمایا کہ تم نے جب کسی پہ خرچ کرنا ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے. اگر عادتیں دیکھ کے خرچ کرو گے پھر تو کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا. معاف کرو گے, درگزر کرو گے تو پھر ہی کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے. آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا. جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے. اس دن اللہ تعالیٰ کے حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دیں گے. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں ان آیات میں, مرد پر الزام لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے دنیا میں زیادہ الزام زنا کا کس پہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہے نا عجیب بات. وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے. ایک دن مسئلہ پوچھنے آئے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے, مجھے اطلاع دینے آئے. کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے. میں نے کہا, اور بڑے سٹائل سے, خونخوار آنکھوں سے. میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے جی اگر وہ غلط ہو جائے تو مار نہیں دینی چاہیے. میں نے کہا کیا غلط ہوئی ہے, کیا اس نے کیا؟ کہنے لگے وہ کہتی ہے مرضی سے شادی کروں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ اگر غلط جگہ پہ اصرار کر رہی ہے تو ٹھیک نہیں, لیکن آپ کے لیے قتل تو پھر بھی جائز نہ رہا. ہاں اگر کوئی بہت بڑی غلط بات کرے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہے, لیکن یہ جو انداز ہے. تو میں نے کہا وہ صاحب آپ نے بھی تو پسند کی ہے نا. لڑکے یہ کام کر لیں تو پھر ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پسند کی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں؟ لڑکوں کو کیوں نہیں قتل کرنے نہیں چاہیے, لیکن میں مثال دے رہا ہوں. وہاں نہیں غیرت جاگتی؟ لڑکے کے پاس 15 عورتوں کے نمبر ہوں تو وہ پاک کا پاک ہے, اور بچی پر شک بھی گزر جائے, شک بھی, وہ جی طلاق ہو گئی. ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا, طلاق کیوں جی؟ اس کے موبائل پہ ایک میسج نکل آیا تھا کسی غیر کا, اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے. تو میں نے کہا وہ ضروری ہے, کوئی تنگ کرنے کے لیے بھی تو ایسا کر سکتا ہے, لیکن 1 منٹ لگتا ہے. تھوڑا سا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے زیادہ تہمت عورتوں پہ لگتی ہے. عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے, عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے. کبھی اسے بیٹی بنایا ہے, کبھی بہن بنایا ہے, کبھی اسے کہا یہ جب تیرے نکاح میں آئے گی تو تیرا ایمان مکمل کر دے گی. ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے اتنا بڑا درجہ ہے بی بی کا. اور پھر میرے رب کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. تھوڑا خیال کریں, اکرام کریں, احترام کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی خود حفاظت کریں. اپنی زیبائش کو, اپنے فیشن کو ظاہر نہ کریں. اپنی زیب و زینت دکھانی ہو تو صرف اپنے خامد کو دکھائیں, یہ اللہ نے منع کر دیا. اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن ہو جیسے ہاتھ اور پیر, ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں, یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اور اپنے خامد اور اپنے محارم یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا, جیسے بھائی ہے, بیٹا ہے, باپ ہے, اور اپنے نوکروں اور کم اور ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں, اور زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں. عورتوں کو حکم مل رہا ہے, عورتیں توجہ کریں, تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو. اور ان تمام برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر کامیابی ہے. آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو, اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ تو فرما رہا ہے نکاح کر دو غنی ہو جاؤ گے. تو ابا جی کہتے ہیں جنی دیر تکر پیراں تے نہ کھلوتا اگے کتے کھلا دیئے. یہ عجیب بات ہے نا جی, وہ پیراں تے پتہ نہیں اس نے کب کھڑے ہونا ہے. آپ بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ ویسے ہی بند ہو. آیت نمبر 35 میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, پھر اس نور کی وضاحت بھی بیان کی. آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے, نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. اللہ نے تعریف کی ہے, فرمایا کاروبار بھی پورا کرتے ہیں, میری عبادت بھی صحیح کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کچھ چھوڑیں گے تو عبادت ہوگی. اللہ نے تعریف کی, فرمایا ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور رب بھی
آیت نمبر 39 میں کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے۔ ریت دور سے دیکھے نا چمکتی تو کیا لگتی ہے؟ اسی طرح کافروں کے اعمال ہے، حتیٰ کہ وہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ ان کے اعمال کا گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہے جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے، اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ جوامع الکلم آیت ہے، اور ایک رومی جو نیا مسلمان ہوا تھا اپنے ایمان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامع ہونا بیان فرمایا گیا۔ یہ ایک آیت کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں، بڑی پکی قسم کھاتے ہیں، ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ آپ کہہ دیں حبیب ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسمیں، ہمیں پتہ ہے تم نے کتنا جانا ہے۔ آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو، اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا۔ آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے؟ کہنے اپنے گھر جان دی بھی اجازت لوا، ہاں وہیں تو اجازت لینی ہے، آپ اجازت لیں۔ جو بھی کسی کے آرام کا وقت ہو نا اس میں آپ بے دھڑک نہ چلے جائیں، اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 سے فرمایا جو بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ ایسی بوڑھی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں، لیکن کرے گی پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے۔ یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں، جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجئے گا۔ آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے، اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے۔ پتر نہ سلام لوے تو وہ شامت آ جاندی، تین نہیں پتہ سلام لئیدا ہے، اگر ابا جی نہ لے تو چلے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا، چونکہ مسئلہ نہ بن جائے کوئی۔ ابا جی کو بھی تو لینا چاہیے سلام، کے نہیں؟ بچے کہتے ہیں ہمیں لیکچر ملتے ہیں اور ابا جی خود سلام نہیں لیتے۔ میرا خیال ہے اگر ابا جی سلام لیں گے تو پھر بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود سلام لے لیں گے۔ آیت نمبر 62 میں انتظامی آداب کا بیان فرمایا گیا۔ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ حضور چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو۔ آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت کے آداب گفتگو اور انداز خطاب کا بیان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔
بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے، جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آخر پہ آتی ہے جی سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کا کوئی افسانوی کہانیاں معاذ اللہ جو انہوں نے لکھوائی ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ بھی کہا معاذ اللہ، اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا، اور یہ کہ پہلے رسول بشری تقاضوں کے تحت کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے بازار بھی جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہوتی۔ آج کل پیری مریدی میں بھی یہی مسئلہ ہے، پیر صاحب کو ہنسنا بھی نہیں چاہیے، انہوں کہیں آنا جانا بھی نہیں چاہیے، یعنی پیر صاحب کا تو یہاں تک حال خراب ہو جاتا ہے کہ کسی نے نا پیر صاحب کو دیکھ لیا نا کسی جگہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تو کہتے ہیں تسی اتنے روٹی کھانا آئے ہو، وہ خدا کے بندو یہاں انسان نہیں آتے روٹی کھانے۔ دیکھیں نا قرآن کس طرح ہمیں ترتیب سے چیزیں سمجھاتا ہے، کہتے ہیں جناب آپ یہاں کھڑے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے جی، یہاں نہیں کھڑے ہوتے۔ میں ایک دفعہ بچوں کے جوتے لینے چلا گیا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے اصل تسی ادھر کدھر آئے ہو؟ میں کہ یار میرے بھی 4 بچے نے، تو یہ لڑائی کر رہے تھے میرے ساتھ، مجھے جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، انہوں نے بھی جوتے پہننے، تو اب یہاں تک معاملہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ جوتے لینے چلے گئے، آپ بازار ہی چلے گئے۔ بھائی ہر جگہ ماحول ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو لیول پہ رکھا کریں۔ اور کمال پتہ کیا ہے کہ نبی کو بازار میں بھی دیکھا جائے پھر بھی ادب ہی کیا جائے، اور غار ثور میں دیکھا جائے تو پھر بھی، یہ کمال ہے نا کمال کی بات۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کو سوتے بھی دیکھا، جاگتے بھی دیکھا، گھوڑے پہ بھی دیکھا، اونٹ پہ بھی دیکھا، غار ثور میں بھی دیکھا، اکیلے میں بھی دیکھا، 1,44,000 کے مجمع میں بھی دیکھا۔ تو کسی نے کہا ابو بکر رج گئے ہو؟ کہنے لگے کہاں، میرا تو دل کرتا ہے وہ بیٹھا رہے اور میں دیکھتا ہی رہوں۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ آپ کا ادب پھر بھی برقرار رہے، پھر بھی آیت نمبر 12 سے کفار کے لیے عذاب جہنم اور جہنم کی سختیوں اور مومن کے لیے دائمی جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 سے کفار اور ان کے معبودوں کے اکٹھے ہونے اور معبودان باطلہ کا سارا الزام کفار پہ لگانے کا ذکر ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آپ کو اس قسم کی مزید بھی ویڈیوز سے آگاہ کرتے رہیں گے، ایسی معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کو یہ معلومات پسند آئیں، اور اگر یہ معلومات پسند نہیں آئیں تو ان کی وجوہات کیا تھیں، اور اگر پسند آئی ہیں تو ان معلومات کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور یہ جان لیجئے کہ ہمیں بھی قیامت کی تیاری کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔